وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ سامعین، پہلے آپ یہ آڈیو سنیے۔ یہ ایک بریلوی مسجد کی تراویح ہے۔ میرے پاس کل ہی یہ آڈیو آیا ہے، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ سامعین، اب اس اشتہار پر نظر ڈالیے جو دہلی کا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ ہفتے میں صرف 2 دن تراویح ہوگی، اور مہینے میں چونکہ 4 مرتبہ سنیچر اتوار آ رہا ہے، اس لیے گویا 8 روزہ تراویح کا انتظام کیا گیا ہے، بقیہ 18 دن کی چھٹی۔ یہ ایک نئی بدعت ہے جو آج پہلی بار دیکھنے میں آئی ہے۔ اس طرح کی تراویح کا نقصان وہی ہے جو ابھی آپ نے آڈیو میں سنا۔ سامعین، یہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے۔ یہ مہینہ نیکیاں کمانے اور سعادتیں لوٹنے کا مہینہ ہے۔ اس کا کوئی لمحہ سعادتوں سے خالی نہیں جانا چاہیے، اور مسلمانوں کا ایک بڑا حلقہ اس کی اہمیت کو سمجھتا بھی ہے۔
مگر کچھ طبیعتیں وہ بھی ہیں جو ان 30 دنوں کو بھی یوں ہی ضائع کر دیتی ہیں، بلکہ نیکی برباد، گناہ لازم۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جس طرح بعض برائیاں نیکیوں میں بدل جاتی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اسی طرح بعض نیکیاں برائیوں کا روپ دھار لیتی ہیں۔ تراویح کی نیکی بھی انہی نیکیوں میں سے ہے جنہیں غلط طریقے سے حاصل کیا جائے تو گناہوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ سامعین، تراویح پڑھنا بہت بڑی فضیلت کا کام ہے، اس پر بڑے ثواب مرتب ہوتے ہیں۔ اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر اسے خلوص و اخلاص کے ساتھ ثواب کی امید رکھ کر پڑھا جائے تو اس کی بنا پر زندگی کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی لکھتا ہے، تراویح کے بارے میں بخاری یا مسلم شریف میں ایک حدیث یہ ملتی ہے کہ جو شخص رمضان کی راتوں میں ایمان اور ثواب کی نیت سے نماز وغیرہ میں کھڑا رہا تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نیز قیام اللیل کے جو عمومی فضائل ہیں وہ نماز تراویح پر بھی صادق آتے ہیں۔ مزید برآں یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین سے اہتمام کے ساتھ ثابت ہے۔ اتنی بات اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ سامعین، لیکن یہی تراویح ایک نیک مسلمان کو گنہگار بنانے کے لیے بھی کافی ہے۔ تراویح ایک نیک مسلمان کو گنہگار کیسے بناتی ہے؟ اس کی شکل ہم آئے دن رمضان میں دیکھتے رہتے ہیں، اور اب تو اس کا رواج اس قدر چل پڑا ہے کہ لوگوں کو حق اور باطل کے درمیان فرق ہی معلوم نہیں ہوتا۔ رمضان آتے ہی تراویح کی نئی نئی اسکیمیں شروع ہو جاتی ہیں۔ کہیں اشتہار لگتا ہے 10 دن کی تراویح، کہیں اعلان ہوتا ہے 6 دن کی تراویح، اور کہیں لکھا ہوتا ہے 3 دن کی تراویح۔ یہ اعلان کرنے والے عام لوگ نہیں ہوتے، علماء ہوتے ہیں، ائمہ اور واعظین ہوتے ہیں، دین کے رہنما ہوتے ہیں۔ عوام اپنی پسند کی طرف تیزی سے لپکتے ہیں، لپکتے کیا، دوڑتے اور اڑتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ کیا ہی بہترین اسکیمیں ہیں، 6 دنوں کی مشقت، پھر سال بھر کی چھٹی۔ ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ قرآن مکمل ہوتے ہی تراویح بھی ختم۔ جس طرح ان کے ذہن میں یہ ہے کہ جمعہ کی نماز پڑھ لی تو 1 ہفتے کی نماز ادا، اسی طرح 6 دن کی تراویح پڑھ لی تو سال بھر کی جھنجھٹ سے نجات۔ اب آپ ان کے سامنے تقریر کرتے رہیے، دلائل دیتے رہیے، مختلف زاویوں سے سمجھاتے رہیے، وہ آنے کے نہیں الا ماشاء اللہ۔ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو بگاڑنے کا یہ سلسلہ بند کیا جائے۔ 6 دن اور سنیچر اتوار کی تراویح میں کوئی فائدہ نہیں۔ عمومی طور پر دیکھا جائے تو نقصان ہی نقصان ہے۔ ایک تو حافظ صاحب زبردست گلاٹی مارتے ہیں، یہاں تڑپے، وہاں چھلانگ لگائی، ادھر سے اڑ گئے، ادھر پھدک گئے، صرف یعلمون تعلمون یؤمنون اور توقنون ہی سمجھ میں آیا۔ حالانکہ اس طرح قرآن پڑھنا سب کے لیے وبال جان ہے، امام صاحب کے لیے بھی اور مقتدیوں کے لیے بھی۔ دارالعلوم دیوبند ایک سوال کے جواب میں لکھتا ہے، ہندوستان کے حفاظ میں اکثر ایسے ہی دیکھے جاتے ہیں کہ نماز تراویح میں قرآن پاک اس قدر تیز پڑھتے ہیں کہ یعلمون اور تعلمون کے علاوہ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ نہ مخارج سے حروف کی صحیح ادائیگی ہے، نہ ہی صفات کی ادائیگی۔ حتیٰ کہ بعض حافظ اتنا تیز پڑھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں چلتا کہ کیا پڑھ رہے ہیں اور کہاں پڑھ رہے ہیں۔ یہ قرآن کی سخت بے ادبی اور توہین ہے۔ قرآن کو اطمینان سے اور صاف صاف صحیح حروف کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ ایسے تیز پڑھنے والوں پر قرآن لعنت بھیجتا ہے۔ ایسے حافظ خود بھی گنہگار ہوں گے اور ان کے پیچھے مقتدی حضرات بھی گنہگار ہوں گے۔ حرمین شریفین میں آج بھی قرآن اطمینان کے ساتھ صاف صاف تمام قواعد تجوید کی رعایت کرتے ہوئے پڑھا جاتا ہے۔ ایسے حافظ سے تراویح پڑھوانی چاہیے جو اطمینان کے ساتھ صاف اور صحیح قرآن پڑھے۔ تیز قرآن پڑھنے والے کو امام نہ بنانا چاہیے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالعلوم دیوبند۔ جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی نے بھی اسی طرح کا فتویٰ دیا ہے کہ ایسی تیز رفتار والے کو امام بنانا جائز نہیں۔ ایک سوال کے جواب میں اس نے لکھا، اگر تراویح میں قاری صاحب
قرآن پاک عام فرض نمازوں کی بنسبت کچھ تیز پڑھتے ہوں لیکن الفاظ درست ادا کرتے ہوں تو اس طرح قرآن پڑھنا درست ہے، اور ایسے قاری صاحب کے پیچھے تراویح پڑھنا بھی درست ہے۔ لیکن اگر کوئی اس قدر تیز پڑھتا ہو کہ بعض الفاظ ادا نہ ہوتے ہوں یا الفاظ ہی درست ادا نہ ہوتے ہوں، یعنی مخارج ہی تبدیل ہو جائیں اور سامعین کو کچھ سمجھ میں نہ آتا ہو، تو ایسے جلد خواہ حفاظ کے پیچھے تراویح پڑھنا درست نہیں۔ اگر صاف پڑھنے والا نہ ملے تو علم تر کیفہ سے پڑھنا افضل ہے فقط، واللہ عالم۔ سامعین، ایک طرف ہمارے یہ فتوے ہیں اور دوسری جانب عوام کا حال یہ ہے کہ ایسے ہی امام کو تلاش کیا جاتا ہے جو بلٹ ٹرین کی طرح فراٹے بھرتا ہوا یہ جا وہ جا ہو جائے، اور ایسے حافظ کا لقب حافظ ٹرین، حافظ جہاز اور حافظ ہیلی کاپٹر ہوتا ہے، یعنی گناہ گار کی تنبیہ کے بجائے اسے مزید ڈھیٹ بنانا۔ سامعین، 6 دن اور کم و بیش کی تراویح کا دوسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ مقتدیوں کی بڑی تعداد مکمل قرآن نہیں سنتی، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ پہلی رکعت کا رکوع جب تک نہیں ہوتا لوگ ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہتے ہیں، ادھر ادھر کی گفتگو میں ٹائم پاس کرتے ہیں، کوئی موبائل پر گیم میں لگ جاتا ہے، کوئی ویڈیو چلانے لگ جاتا ہے، کوئی گوگل سرچنگ میں مصروف ہوتا ہے، اور امام صاحب جیسے ہی رکوع میں پہنچے مقتدی شیطان کی چال چل کر رکوع میں مل جاتے ہیں۔ مقتدیوں کی دوڑ سے ایسی دھپا دھپ ہوتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ کوئی سونامی آ گئی اور زمین کو ہلا ڈالا گیا۔ عجیب ڈراؤنی اور مدہوش کن آواز فضا میں بلند ہو جاتی ہے، گویا 6 دن کی تراویح والے پورا قرآن نہیں سنتے، صرف آدھا ہی سن پاتے ہیں، وہ بھی امام صاحب کی فل اسپیڈ اور ڈینجر تلاوت کے ساتھ۔ سامعین، 6 دن کی تراویح کا تیسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ قرآن مکمل ہوتے ہی آزاد ہو جاتے ہیں، اور تراویح کے وقت میں پارکوں، ہوٹلوں اور میدانوں میں گلچھرے اڑاتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ قرآن مکمل تو تراویح کی بھی چھٹی، حالانکہ یہاں 2 سنتیں ہیں، ایک تو قرآن مکمل ہو جانے کے بعد بھی تراویح کا سلسلہ رہتا ہے اور 29ویں یا 30ویں رات تک مسلسل چلتا ہے۔ 6 دن کی تراویح کے ان 3 بڑے نقصانات کی بنا پر سد ذرائع کے لیے اس کے ناجائز ہونے میں شک نہیں۔ یہ طریقہ ہمارے خیر القرون سے ثابت نہیں۔ عوام کو جس قدر سہولت دیں گے ان کی دین بیزاری اتنی ہی شدت سے بڑھے گی۔ اس موقع پر جی چاہتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا یہ فتویٰ سنا دیا جائے، سوال اور جواب دونوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا 6 دن کی تراویح پڑھ سکتے ہیں یا پڑھا سکتے ہیں؟ جواب: 6 روز کی تراویح میں اگر صحیح پڑھنے کا اہتمام کیا جائے کہ حروف نہ کٹیں، قواعد تجوید کی رعایت ملحوظ رہے تو پڑھنے اور سننے کی گنجائش ہے، اور اگر اس طرح تیز رفتاری سے پڑھا جائے کہ لہن جلی کی نوبت آتی ہو تو جائز نہیں۔ دارالعلوم دیوبند۔ سامعین، جو خرابیاں 6 دن کی تراویح میں ہیں وہی نقصانات 10 دن کی تراویح میں بھی ہیں، اس لیے یہ سلسلہ بھی فوری طور پر روک دیا جانا چاہیے۔ دارالعلوم دیوبند ایک سوال کے جواب میں لکھتا ہے، فقہا نے فرمایا تراویح کی نماز میں 1 قرآن ختم کرنا سنت ہے، 2 ختم کرنا فضیلت ہے اور 3 ختم کرنا افضل ہے، اور تراویح میں 3 ختم کی صورت یہ ہے کہ ہر عشرہ میں 1 قرآن ختم کیا جائے، اس لیے 3 ختم کی نیت سے ہر عشرہ میں 1 قرآن سننا یا سنانا افضل ہے۔ اور اگر کچھ لوگ کسی دینی یا دنیاوی ضرورت سے سفر کے پیش نظر 10 دن کا قرآن سننا اور سنانا چاہیں تو اس میں بھی شرعاً حرج نہیں، بلکہ کم از کم 1 ختم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے 10 دن کا قرآن سن کر سفر وغیرہ کرنا بہتر ہے۔ البتہ 10 دن کا ختم ہو یا 20 دن کا، اس میں چند باتوں کی رعایت ضروری ہے۔ الف، 10 دن کے ختم میں بھی امام تراویح کو قرآن کریم حروف کی صحیح ادائیگی اور تجوید کے ضروری قواعد کے ساتھ پڑھے۔ آج کل بعض حفاظ عوام کی خوشنودی کے لیے یا عوام کے کہنے پر بہت تیز قرآن پڑھتے ہیں، جس کی بنا پر حروف کٹ جاتے ہیں اور تجوید کے ضروری قواعد کی بھی رعایت نہیں ہوتی۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ورنہ ثواب کے بجائے گناہ کا اندیشہ ہوگا۔ بعض عوام یہ سمجھتے ہیں کہ تراویح میں اصل ختم قرآن ہے، اس لیے وہ 10 دن یا 20 دن کا ختم سن کر ما بقیہ رمضان کی تراویح نہیں پڑھتے، جبکہ تراویح کی نماز مستقل سنت ہے
اور تراویح میں ایک ختم قرآن کا سننا یا پڑھنا الگ سنت ہے۔ 10 دن کے ختم میں صرف ایک سنت ادا ہوئی، دوسری ادا نہیں ہوئی۔ اس لیے 10 دن کا ختم سننے والوں کو چاہیے کہ وہ ختم قرآن کے بعد بھی تراویح کی نماز آخر رمضان تک چلائیں، بند نہ کریں۔ جیم 10 دن کا ختم عام طور پر مسجد میں نہیں ہوتا، بلکہ مکان، دکان یا ہال وغیرہ میں ہوتا ہے، جبکہ فرائض کی طرح تراویح میں بھی افضل مسجد کی جماعت ہے۔ اس لیے دکان، مکان وغیرہ میں جو 10 دن کی تراویح کی نماز ہوتی ہے، اس میں صرف وہ حضرات شرکت کریں جو 10 دن کے بعد سفر کا ارادہ رکھتے ہیں، جماعت میں جانا چاہتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ قرآن سنانا چاہتے ہیں۔ باقی دیگر حضرات کو مسجد ہی کی تراویح میں شرکت کرنی چاہیے۔ دال 10 دن کی تراویح میں عام طور پر نوجوان طبقہ ہر شفع کی پہلی رکعت میں رکوع تک بیٹھا باتیں کرتا رہتا ہے یا صرف بیٹھا رہتا ہے، جس کی وجہ سے ان کا قرآن مکمل نہیں ہوتا اور ان کی وجہ سے امام اور سامعین کی نمازوں میں بھی خلل ہوتا ہے۔ اور یہ عام طور پر وہ لوگ ہوتے ہیں جو 10 دن کی تراویح پڑھ کر ما بقیہ رمضان کی تراویح بالکل نہیں پڑھتے۔ اس لیے 10 دن کے ختم کا نظم کرنے والوں کو چاہیے کہ بلا وجہ نوجوانوں کی بھیڑ جمع نہ کریں، صرف وہ حضرات شرکت کریں جو کاروبار ضرورت سے سفر کرنا چاہتے ہیں، جماعت میں جانا چاہتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ قرآن سننے یا سنانے کا شوق رکھتے ہیں۔ ہاں، مسجد کے علاوہ مکان، دکان وغیرہ میں تراویح پڑھنے والے بعض حضرات تراویح سے جلد از جلد فارغ ہونے کی فکر میں مکان، دکان وغیرہ ہی میں عشاء کی نماز فرض بھی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ مناسب نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ فرض نماز مسجد ہی میں پڑھنا چاہیے، اس کے بعد دکان یا مکان وغیرہ میں تراویح کے لیے جانا چاہیے، کیونکہ مسجد کی فرض نماز با جماعت چھوڑنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، اور عام طور پر مساجد میں فرض نماز اول وقت ہی میں ادا ہوتی ہیں، اور 5-10 منٹ کی تاخیر بہت زیادہ نہیں ہے، بلکہ احتیاطاً بہتر ہے۔ سامعین، اس موقع پر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کا یہ تبصرہ نقل کرنا غلط نہ ہوگا۔ ان کی یہ باتیں اگرچہ ایک ہی مسجد میں 3 اور 4 ختم سے متعلق ہیں، مگر یہ خرابیاں 6 روزہ تراویح میں بھی موجود ہیں، اس لیے سن لینی چاہیے۔ مولانا رحمانی لکھتے ہیں، اس سے کئی مضرتیں اور نقصانات ہیں۔ سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ ایک ختم کے بعد بہت سے لوگ تراویح کی نماز ہی نہیں پڑھتے، حالانکہ وہ پورے ماہ مسنون ہے، اور بالخصوص اہل تجارت اور کاروباریوں کے یہاں تو یہ عام بات ہو گئی ہے کہ ایک ختم ایک ہفتہ میں کر لیا اور اس کے بعد تراویح ہی چھوڑ دی۔ دوسرے اس سے قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ بوڑھوں، کمزوروں اور معذوروں میں سے بہت سے لوگ جماعت میں شریک ہوتے ہیں، وہ مجبوراً شریک رہتے ہیں، حالانکہ متمکن اور تاب و کمزوری کی وجہ سے قرآن مجید سننے سے غافل اور بے توجہ ہو جاتے ہیں۔ چند ہی لوگ ہوتے ہیں جو اس قدر قرآن بشاشت اور توجہ سے سنتے ہوں۔ تیسرے، اس سے تلاوت میں ترتیل، الفاظ کی صحیح ادائیگی کی رعایت نہیں ہوتی، اور یہ بھی مکروہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، ترتیل کے ساتھ کم پڑھنا ترتیل کے بغیر زیادہ اور تیز پڑھنے سے بہتر ہے۔ یہ تو ترتیل کی بات ہے۔ راقم الحروف کا تجربہ ہے کہ اس قسم کے زیادہ پڑھنے والے حفاظ اکثر اس طرح پڑھتے ہیں کہ قرآن مجید کے الفاظ بھی سمجھ میں نہیں آتے۔ چوتھے، آج کل یہ ایک طرح کا مظاہرہ ہو گیا ہے کہ ہر حافظ اپنی تیز رفتاری اور حفظ کا مظاہرہ کرتا ہے اور اسے اپنے لیے فخر و مباحات کا ذریعہ بنا لیتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کی کراہت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ جدید فقہی مسائل، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 199۔ سامعین، تراویح میں قرآن مکمل کرنے کی سب سے بہترین شکل یہ ہے کہ رمضان کی آخری رات میں اسے مکمل کیا جائے۔ شیخ عبد الرحمن الجزیری اپنی کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 343 میں لکھتے ہیں، قرآن کریم کی تراویح میں اس طرح تکمیل کہ رمضان کی آخری رات میں قرآن ختم ہو مسنون ہے۔ ہاں، اگر مقتدی کے لیے یہ مشقت کا سبب بن جائے تو اس کے حالات کی رعایت کرتے ہوئے تراویح پڑھی جائے گی، اور اس کا خیال رکھا جائے گا کہ بہت زیادہ جلدی نہ ہو،
امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل ایسا ہی کہتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے زمانے میں قاریوں کو حکم دے دیا کہ وہ تراویح کی ہر رکعت میں 10 آیتیں پڑھیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 392۔ سامعین، ممبئی اور دوسرے شہروں میں اب 27ویں رات کو قرآن مکمل کرنے کا معمول بنا لیا گیا ہے تاکہ 6 دن اور 10 دن والی تراویح کے نقصانات سے بچا جا سکے۔ یہ ایک اچھا فیصلہ ہے۔ شب قدر کے بارے میں عام شہرت یہی ہے کہ 27ویں رات میں ہوتی ہے۔ اگر قرآن اس رات میں مکمل ہو جائے تو زہ نصیب، ورنہ کم از کم وہ نقصانات تو نہیں جو 6 دن اور 10 دن کی تراویح میں پائے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ 6 دن اور 10 دن والی تراویح سے کنارہ کش ہو جائیں اور 29 دن یا 27 دن میں قرآن مکمل کرنے پر زور دیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس مہینے کی قدردانی کی توفیق بخشے اور نفس و شیطان کی سرکشی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔